بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے، یہ بھی سنڈے میگزین 26 فروری کو آیا 2023 کو۔ اس کا عنوان ہے کچھ توجہ تو ادھر بھی۔ اس حوالے سے ایک ٹاپک ہے جو کہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے عنوان کا نام ہے گل یا گل۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، تحقیق کی عادت اپنائیں۔ گزشتہ دنوں ایک معروف نجی چینل پر ایک علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے کلام کے معنی و مطالب اپنے مخصوص پرجوش انداز میں سمجھا رہے تھے۔ ہم کام میں مصروف ضرور تھے، لیکن ساتھ ساتھ علامہ صاحب کی بیان کردہ تشریح بھی توجہ سے سن رہے تھے۔ اچانک بیان کرتے کرتے جوش خطابت میں انہوں نے گل کو گل کہہ ڈالا تو ہم چونک اٹھے۔ عموماً سوشل میڈیا پر ادب کے نام پر بے ادبی اور مزاح کے نام پر پھکڑ پن تو دیکھتے ہی رہتے ہیں اور مجبوراً برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن چینلز کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ اور پھر تشریح کرنے والے صاحب تھے بھی علامہ، تو ان کا ایسی تشریح کرنا ہمیں بڑا ہی ناگوار گزرا۔ ذرا سوچیں کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ببانگ دہل جواب شکوہ کے ایک مصرعے جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کو جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں پڑھ اور سمجھا رہے تھے۔ اب چونکہ ہم زمانہ طالب علمی میں جواب شکوہ کو تحت اللفظ کے ساتھ پڑھنے پر جامعہ سندھ سے پہلا انعام جیت چکے ہیں، تو ہمیں اپنا وہ سبق آج بھی یاد ہے کہ یہاں شاعر نے گل یعنی مٹی کا ذکر کیا ہے، جسے گل یعنی پھول، جسے گل پڑھنا سراسر غلط ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے انتہائی محترم استاد سر عتیق احمد جیلانی نے بڑی محنت سے مقابلے کی تیاری کرواتے ہوئے ہر شعر ہر لفظ کے معنی بخوبی سمجھائے تھے، تو جب ٹی وی پر ان موصوف کو گل پڑھتے اور اسی تناظر میں تشریح کرتے دیکھا تو قدرے حیرانی اور سخت افسوس ہوا کہ جب ہمارے یہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی معلومات کا یہ عالم ہے، ان کا علم اتنا سطحی ہے، تو باقیوں سے کیا گلہ۔ خیر وہ تو بھلا ہوا تشریح کا کہ جھوم جھام کر مٹی اور زمین کی طرف آ ہی گئی، لیکن موصوف نے پھول سے تشبیہ دے کر ثابت کر دیا کہ وہ گل اور گل میں فرق کرنے میں ناکام ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس تحریر کا مقصد اپنی قابلیت کی نمائش کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا ہرگز نہیں، بلکہ اس امر پر توجہ دلانا ہے کہ کلام اقبال صرف کلام ہی نہیں، ہمارا قومی سرمایہ بھی ہے، جسے اس کی روح کے ساتھ سمجھانا اور پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ بیان فرمانے سے قبل تصدیق کر لینی چاہیے۔ ہم تو بس یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو چلو ایک غلطی تھی جو ہماری نظر میں آ گئی، لیکن وہ اس طرح کی جانے کتنی غلطیاں تشریحات کرتے رہتے ہوں گے، جس پر لوگ بالخصوص نوجوان آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا سبھی کو یہ مشورہ ہے کہ تحقیق کی عادت اپنائیں، کسی بھی معاملے میں کسی بھی انسان کی اندھی تقلید نہ کریں، اور آج کل تو ویسے ہی اسمارٹ فونز کی صورت کمپیوٹر ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے استفادہ کریں کہ اس سے آپ کا علم بھی بڑھے گا اور غلط معلومات پر یقین کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ اور یہ آرٹیکل جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام ہے نسیم احمد عالم، حیدرآباد، سندھ۔ اچھا، ایک اور بہت زبردست ٹاپک آیا ہے، کچھ توجہ ادھر بھی، 26 فروری 2023 کو، جس کا کہ عنوان ہے خون زندگی ہے۔ شناختی کارڈ میں بلڈ گروپ کا ایک خانہ ضرور ہونا چاہیے۔ آئے دن سڑکوں گھروں پر مختلف حادثات پیش آنے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، اور کسی بھی حادثے کے نتیجے میں انسانی جسم کا سب سے زیادہ نقصان خون بہہ جانے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی بڑے حادثے کے رونما ہوتے ہی خون کی عطیات دینے کی اپیل شروع کر دی جاتی ہے۔ خون قدرت کی ایک انمول نعمت ہے جس کے سبب ہمارے جسم و جان کا تعلق برقرار ہے۔ اس کی کمی بھی نقصان دہ ہے اور زیادتی بھی، اسی لیے ڈاکٹر خون سے متعلق مسائل کو خاص اہمیت بھی دیتے ہیں، اور مختلف سیمینارز، لیکچرز، پروگرامز کے ذریعے عوام الناس کو خون سے متعلق شعور و آگہی بھی فراہم کرتے ہیں۔ عام طور پر کسی بھی آپریشن سے قبل خون کا بندوبست کرنے کو کہا جاتا
کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قدرتی آفات، ناگہانی صورتحال، جنگوں وغیرہ میں بھی حکومت عوام سے خون عطیہ کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خون عطیہ کرنے سے جسم میں تازہ اور وافر مقدار میں نیا خون پیدا ہوتا ہے، جو ان لوگوں کو خون عطیہ کرنے کا زیادہ مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جسم میں نیا خون پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ گو کہ خون زندگی کے لیے حد درجہ اہم ہے، بلکہ ناگزیر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ عوام کی اکثریت کو اپنے خون سے متعلق بنیادی باتیں تک معلوم نہیں ہوتیں۔ اگر کسی ایمرجنسی کی صورت میں خون لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہسپتال کا عملہ بلڈ گروپ سے متعلق پوچھتا ہے تو مذکورہ فرد کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ اگرچہ ہسپتال کا عملہ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے گروپ معلوم کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی صورتحال ایسی سنگین ہو جاتی ہے کہ مریض کو فوری خون چڑھانا ضروری ہوتا ہے، اور بلڈ گروپ معلوم کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے خون سے متعلق تمام عمومی معلومات تو ضرور ہونی چاہیے۔ ایک سی بی سی ٹیسٹ کے ذریعے خون میں موجود ریڈ وائٹ سیلز، ہیموگلوبن، پلیٹلیٹس وغیرہ کی تعداد سامنے آ جاتی ہے، اور اس سے کئی بیماریوں کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز خون میں شامل سیلز، پلیٹلیٹس وغیرہ کی مقدار سے کئی بیماریاں ہونے سے قبل محض خوراک پر کنٹرول کر کے اور طرز زندگی میں تبدیلی لا کر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کم از کم اپنے خون سے متعلق مکمل جانکاری ہونی چاہیے، جبکہ گاؤں دیہات میں رہنے والوں کا حال تو اور ہی برا ہے۔ انہیں تو اس حوالے سے بالکل ہی کوئی آگہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب وہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں یا کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی مشکل دگنی ہو جاتی ہے۔ بہرکیف ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر پاکستانی کے شناختی کارڈ میں جہاں دیگر ضروری معاملات درج ذیل ہوتی ہیں، وہیں فرد کے بلڈ گروپ کا بھی اندراج ہونا چاہیے، اور یہ کوئی بڑی اور مشکل بات نہیں ہے کہ ایک کالم کا اضافہ کر کے یہ کام بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کے ID کارڈز میں بھی بلڈ گروپ کا ایک خانہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ کسی ناگہانی کی صورت کم از کم اس حوالے سے تو پریشانی نہ ہو۔ سننے میں یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن غور کریں تو یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ اہم اور ضروری بات ہے، اور ایسی باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مشکل، مصیبت یا برا وقت آن پڑے۔ بس اتنی سی ہے کہ ذرا سی مگر اہم باتوں کا خیال رکھ کر بڑی مصیبتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ مجاہد خان، گلشن اقبال، کراچی۔ جی، یہ تو تھے 2 ٹاپک جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے 26 فروری کو جو آئے تھے، جن کا کہ سنڈے میگزین میں جس کا کہ عنوان تھا، جس کا کہ عنوان ہی کہہ لیتے ہیں کچھ توجہ ادھر بھی۔ اس میں نے آپ سے 2 ٹاپک شیئر کیے، گل یا گل، سنی باتوں پر یقین نہ کریں، تحقیق کی عادت اپنائیں، اور ایک ہی میں نے آپ سے شیئر کیا، خون زندگی ہے، شناختی کارڈ میں بلڈ گروپ کا ایک خانہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔